علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں، 3 دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ توجہ کریں، ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ اوقات میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں حدیث میں جو میں نے پڑھا ہے دعوت الصائم، روزے دار کس وقت روزہ شروع ہوتا ہے؟ سحری کے وقت سے لے کر کب جا کے ختم ہوتا ہے، افطار ہوتا ہے۔ یہ سارا وقت جو ہے، یہ سارے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ افطار کا وقت خاص وقت ہے اور ایک عمل کا دی اینڈ ہے۔ اعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دن ہوتا کیا ہے یار، افطار کے وقت دعا مانگیں گے اس وقت قبول ہوتی ہے، پہلے مانگتے نہیں ہیں، پھر اس وقت مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی دعا قبول ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ دعوت الصائم، روزے دار۔ دوسری دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ظالم ہونے سے بھی بچائے اور مظلومیت سے بھی بچائے۔ لیکن ذہن میں رکھو، وقت آتا ہے مظلوم بھی کبھی اقتدار میں آتا ہے۔ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں نا، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے، تو جب ہم ظلم کریں گے تو سمجھو کہ مظلوم کا زمانہ بھی آنے والا ہے، مظلوم کا وقت بھی آنے والا ہے۔ تو اس لیے ظلم سے بچنا ہے، اور ظالم مسلمان ہو، مظلوم کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کافر کے ساتھ ہوگی، مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ دعوت المظلوم، دعوت المسافر، کبھی کبھی آپ کو بھی موقع ملتا ہوگا سفر کا معنی یہ ہے جہاں آپ کی نماز قصر شروع ہو جاتی ہے۔ جب نماز قصر شروع ہو جائے تو آپ مسافر ہیں، مسافر کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ مسافر بنتے ہیں تو پھر دعا اس موقع پر بھی دعا زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہر کام طریقے سے کیا جانا چاہیے، کامیابی خود بخود قریب ہو جاتی ہے۔ اس کو آگے شاعر نے کہا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اللہ کا خزانے میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ کو اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے نہیں ملتی؟ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، خدا را توجہ کریں، ترمذی کی روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے گویا رحمت کے بہت سارے دروازے کھول دیے۔ رمضان آیا، جنت کے دروازے کھل گئے، رمضان آیا، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اب روزے داروں نے، رمضان کے میزبانوں نے دعا کرنا شروع کر دی تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل گئے۔ تو اللہ آپ کو اپنی رحمت خاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔